بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ لہو لہان فلسطین، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پروگرام کے پہلے حصہ میں تقریباً 1 منٹ کی ویڈیو انگریزی زبان میں ہے، جس میں مالٹا کے ایوارسٹ بارٹولو، جو کہ سال 1996 سے تعلیم، کلچر، روزگار، خارجہ امور اور یورپین معاملات کے وزیر رہے ہیں، وہ ورلڈ فورم کے زیر انتظام ایک پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اقوام متحدہ قصوروار نہیں ہے، بلکہ اصل قصوروار امریکہ ہے، جو طاقت اور دھونس کے ذریعے اسرائیل سے فلسطینیوں پر ظلم کروا رہا ہے۔ اگر امریکہ چاہے تو آج فوراً جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے اور تمام معاملات بھی طے ہو سکتے ہیں، لیکن امریکہ چونکہ یہ نہیں چاہتا، اس لیے ایسا نہیں ہونے دے رہا۔ مسٹر بارٹولو کے مطابق امریکہ اور اس کے حواری چونکہ فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے نزدیک فلسطینیوں کی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے فلسطینیوں کا بے دریغ قتل عام بھی کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کے دوسرا حصہ میں پاکستان کے ایک سکھ برادر اسرائیل میں ہونے والے مظالم پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور مسلم امہ اور پاکستانیوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں یا ان کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ خود دونوں اصحاب کی اب گفتگو ملاحظہ کر لیں۔ If you have an ugly face, don't blame the mirror. And in the case of the United Nations, the ugly face is not the United Nations. It is the position of the United States for all these years to support Israel and let it do whatever it likes, I think even against the interest of Israel and Israelis. So, it's this problem. And I think also what is happening now is that the United States, that likes to go around the world, dressed in the clothes of human rights and rule of law, and democracy. The emperor has no clothes. The emperor has no clothes. The United States can stop this carnage. Till the United States continues to do that, Israel knows that it can do whatever it likes. And after all, the Palestinians are nothing. They are not human. So, we're not killing humans. مختصر ہے مسلمانوں، ایک چیز یاد رکھنا، یہ آگ، یہ شعلے وہاں پہ بھڑک اٹھے ہیں، 76 سال سے وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ فلسطینی بھائی، وہ عادی ہو چکے ہیں، لیکن جب چنگاری اس دہلیز پر پہنچے گی اور پھر آپ لوگوں کا بھی تماشا اسی طرح دیکھا جائے گا جس طریقے سے 57 مسلم ممالک نے گھنگرو باندھ کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس بزرگ کی ویڈیو میرے سامنے آتی ہے جو اپنے پوتوں کو لاد میں اتارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صاحب سے گلہ کرنا، کہنا کہ آپ کی امت بڑی بے حس ہو چکی ہے، ڈرپوک ہو چکی ہے، اس سے کہنا کہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور اسرائیل ہم پر بارود پھینک رہا تھا۔ یہ حالات آپ کے ہو گئے ہیں۔ مقدمے کرتے ہیں ہم پہ، کہتے ہیں آپ پر مقدمہ کریں گے، کرو مقدمہ۔ میں تو نہیں ڈرتا، آپ لوگ ڈریں گے، میں تو نہیں ڈرتا، میں تو بولتا رہا ہوں۔ میں تو یہ کل بھی میں نے کہا ہے کہ جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے میں اپنے گرو گوبند سنگھ جی کے سامنے جانے کو تیار ہوں۔ میں کہوں گا کہ میں ظالم کے خلاف کھڑا تھا، مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا۔ مسلمانوں، آپ لوگوں نے بھی کھڑا ہونا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ وی لوگ کرتے ہیں تو آپ امریکہ نہیں جا سکیں گے، آپ کو ڈالر تک رسائی نہیں ہوگی، یورپ نہیں جا سکیں۔ میں نے کہا باہر بھیجے ایسے ڈالر، باہر بھیجے امریکہ کا ویزا، نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، یہ میری ریاست ہے، میرا ملک ہے۔ لیکن ظالم کے خلاف کھڑا ہونا، یہ میرا سکھی مجھے سکھاتی ہے، یہ مجھے گرو گوبند سنگھ جی نے سکھایا ہے۔ میں نے اسلام کو پڑھا۔ آج مجھے اگر کوئی مسلمان نظر آتا ہے جو صبر، استقامت، یہ ساری چیزیں اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ مجھے غزہ کے مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، جاگنا ہوگا آپ سب کو۔ یہ جنگ باطل کی، ظالم کی اور مظلوم کی جنگ ہے، اور یہ جنگ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے، انسانیت کا درد دل رکھنے والے لوگوں کی جنگ ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں
کہ تمام تر دنیا میں سب سے زیادہ پہل تو پاکستان کو کرنی چاہیے تھی. پاکستان کو سفیر بننا چاہیے تھا، لیکن یہ کام افریقہ نے کیا. پاکستان میں سب سے زیادہ احتجاج ہونے چاہیے تھے، پر انفارچونیٹلی نہیں ہوا. سب سے زیادہ احتجاج اس امریکہ میں ہوا جو اس وقت اتحادی ہے، جو اس ناجائز ریاست کا باپ ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ احتجاج ہوئے. سب سے زیادہ احتجاج ہوئے تو برطانیہ میں ہوئے، نہیں ہوئے تو مسلمان ممالک میں نہیں ہوئے. انفارچونیٹلی میں نے یہاں پہ دیکھا، پرسوں ڈی چوک میں پہنچا، وہاں پہ یہاں کی حکومت نے جس طریقے سے ڈنڈے برسائے میری بہنوں پر، ان ماؤں پر، سینیٹر مشتاق پر مقدمات درج کر لیے گئے کہ انہوں نے ریاست کو دھمکی دی ہے. پی ایس ایل میں نے دیکھا کہ یہاں پہ فلسطین کا جھنڈا لہرانا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی فلسطین کا جھنڈا آپ ناروے میں جا کے دیکھیں، آپ کینیڈا میں جا کے دیکھیں، آپ کولکتہ میں جا کے دیکھیں، آپ جا کے کیرلا میں دیکھیں، سب سے زیادہ بڑا احتجاج ان غیر مسلم ممالک میں ہوئے. اب کل میں نے کچھ تصاویریں ڈاکٹر صاحب نے ٹویٹ کی تو میں نے جب دیکھی مجھے انتہائی دکھ ہوا. یہ قصہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایک بہن جو سکھڑی ہے، کینیڈا سے اس کا تعلق ہے، روبی کور، اس کو انویٹیشن آتی ہے، اس کو دعوت آتی ہے، کس سے؟ جو بائیڈن سے. اگر یہ کسی پاکستانی کو آتی یہ دعوت تو رال ٹپکتی، ادھر سے بھاگ جاتا وہاں پہ ماتھا ٹیکنے کے لیے. لیکن اس شیرنی نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھاڑ میں جائے تمہاری یہ دعوت، نہیں آؤں گی میں. آپ نے ظلم بربریت کا بازار وہاں پہ گرم کیا ہے، آپ قاتل ہیں، نہیں آؤں گی میں تمہارے سیمینار میں. کریڈٹ جانا چاہیے ان جیسے لوگوں کو.